عمران خان کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ اپنے مخالفین کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں لیکن موقف سے جلدی ہٹ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا ایک تاریخی جملہ بھی موجود ہے کہ بڑے لیڈرز کبھی کبھی یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سابق وزیر اعظم کے اس بیان میں کوئی گہرا سیاسی فلسفہ چھپا ہو، لیکن ہماری روایتی سیاست میں اس قسم کے رویے کو جھوٹ اور عدم اعتمادی سے جوڑا جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاست آج کل دو بڑے سیاسی کھلاڑیوں کے گرد گھوم رہی ہے، ایک سابق قومی کھلاڑی ہے اور دوسرے معروف کاروباری ہیں۔ عمران خان کی زندگی کا بڑا حصہ کھیل میں گزرا ہے، جبکہ شریف برادران کی زندگی کا بڑا حصہ کاروبار اور کاروبار سے پروان چڑھنے والی سیاست میں گزرا ہے۔ دونوں بھائیوں میں ایک بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے اور دوسرا ابھی وزیر اعظم ہے، جبکہ عمران خان تازہ سابق وزیر اعظم ہے۔ اس کھیل کے تیسرے رکن کے سسر اور زوجہ سابق وزیر اعظم تھے اور وہ خود سابق صدر مملکت ہیں، اور ان کا خاندان اور عزیز و اقارب جس خاندان کے ہمیشہ سیاسی دشمن رہے، آج کل ان کے ساتھ مل کر اقتدار میں ہیں۔ یوں موجودہ سیاسی کھیل میں دونوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ سیاسی کھیل جو تقریباً 1 سال سے جاری ہے، اس نے ہماری سیاسی تاریخ کو ہی تبدیل نہیں کیا، نئے سیاسی رجحانات کو بھی متعارف کروایا ہے اور ریاست میں سیاست کے دیگر کھلاڑیوں کی بھی نئی تعریف متعین کی ہے۔ اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نام کے ہمیشہ سے طاقتور، فیصلہ کن اور خاموش رہنے والے کردار کو بھی اونچے سروں میں بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ خفیہ ادارے جن کی بظاہر کوئی شناخت نہیں ہوتی تھی، ان کے سربراہ تک سامنے آ کر پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں۔ تقریباً 8 ماہ بعد عمران خان امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور مبینہ آڈیو جس میں عمران خان اپنے سیکریٹری، اس وقت کے وزیر خارجہ اور پارٹی کے سیکریٹری جنرل کے ہمراہ مبینہ امریکی سائفر پر کھل کر کھیلنے کی بات کر رہے تھے۔ اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ اچھا شاہ جی، ہم نے ایک کل میٹنگ کرنی ہے، آپ نے، ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکرٹری، اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا، اس کے چپ کر کے منٹس کیے اپنے پاس۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے یہ غیر اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس بناؤ، نہیں اس سے فوٹو اسٹیٹ۔ اور بعد میں عمران خان اور ان کی پارٹی نے کھل کر کھیلا بھی اور آرمی قیادت سے لے کر ISI تک کے بارے میں وہ کچھ کہا جو ملک کی سیاسی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد عمران خان کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش اور سائفر والا معاملہ بہت پیچھے رہ چکا ہے اور اب ہم اور نئے زیادہ اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ سوائے عمران خان اور تحریک انصاف کے ملک بھر میں کسی دوسری سیاسی پارٹی یا عہدیدار نے امریکی سازش کے معاملے پر یہی کہا کہ یہ سب کچھ محض جھوٹ ہے اور ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کم از کم 2 مرتبہ فوجی قیادت نے کہا کہ امریکی سائفر محض ایک افسانہ ہے۔ ISI کے سربراہ نے پریس کانفرنس کر کے امریکی سائفر کے معاملے پر عمران خان کو جھوٹا قرار دیا، اس سائفر کی کہانی کو جھٹلا دیا۔ سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ ISI کے سربراہ نے خود میڈیا کے سامنے آ کر کسی سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کے سب سے اہم بیانیے کو من گھڑت اور جھوٹا قرار دیا۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد جناب عمران خان کے کئی دعوے غلط ثابت ہو چکے ہیں اور ابھی ان کا قاتلانہ حملے میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ISI کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے ملوث ہونے کا دعویٰ سچ اور جھوٹ کی کسوٹی پر رکھا ہوا ہے۔ دھمکیاں آنی شروع ہو گئی، کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ، کسی طرح اس کو گندا کرو، اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ، اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے۔ 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا اور مجھے کہتا ہے یہ وہ 3 لوگ نہیں ہیں جو 4 لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائے تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا، جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنایا، یہ 3 اور ہیں۔ اور غالب امکان یہی ہے کہ ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوگا۔ عمران خان کے اس دعوے کو عملی طور پر سب سے پہلے ان کے بنائے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی نے جھٹلا دیا، اور جن لوگوں کے خلاف اس قاتلانہ حملے کی FIR درج کروانا چاہتے تھے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے وہ FIR درج کروانے سے انکار کر دیا۔ FIR اگرچہ سپریم کورٹ کے حکم پر درج کی گئی، لیکن اس میں عمران خان کے نامزد کردہ ملزمان کے نام شامل نہیں تھے۔ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان کے لاتعداد دعوے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے معروف صحافی نجم سیٹھی کے خلاف 35 پنکچر لگانے کا الزام لگایا اور پھر خود اس دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا، اور اب یہ ان کو یاد بھی نہیں۔ وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے پہلے 100 دنوں میں ملک میں انقلابی تبدیلیوں کا اعلان کیا، لیکن آج ان کو 100 دن یاد ہی نہیں۔ انہوں نے جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا اعلان کیا، لیکن وہ یہ دعویٰ بھی بھول گئے۔ عمران خان نے بدعنوانوں کے خلاف احتساب کا دعویٰ کیا، لیکن اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ عدم اعتماد کے بعد انہوں نے صدر مملکت کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دی، اسمبلی توڑ دی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے بیک جنبش قلم وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت کے اقدام کو غلط قرار دیا اور اسمبلی بحال کر دی۔ اس غلط اقدام کے کسی ذمہ دار کو سزا نہ دی جا سکی۔
اس کے بعد عمران خان جلسے کرنے نکلے اور انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار فوجی قیادت کو قرار دیا اور سوشل میڈیا پر فوجی عہدیداروں کے خلاف خوفناک مہمات چلائی گئیں۔ کسی کو میر جعفر قرار دیا گیا، کوئی میر صادق ٹھہرا، کبھی نیوٹرلز اور کبھی جانور کہا گیا، سیاسی مخالفین کے خلاف زہر اگلا گیا اور پورے ملک کی سیاسی فضا کو آلودہ کر دیا گیا، لیکن کہیں بھی ندامت کے کسی ہلکے سے احساس کو بھی محسوس نہ کیا گیا۔ صحافی ارشد شریف کے قتل کو سیاسی ایشو بنانے کی کوشش کی گئی اور حساس اداروں کی طرف بھی انگلی اٹھائی گئی۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ شکوہ سامنے آتا رہا کہ ملک میں بس 2 ہی سیاسی پارٹیاں ہیں، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی، اور اسٹیبلشمنٹ نے ایسا نظام وضع کر دیا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے علاوہ کوئی تیسرا اقتدار میں نہیں آ سکتا۔ بہت سے لوگ خوش تھے کہ عمران خان کی صورت میں ایک تیسری پارٹی سیاست کے میدان میں اتری ہے جو ان دونوں پارٹیوں کے متبادل کے طور پر دیکھی جائے گی۔ تیسری پارٹی جس نے دونوں پرانی پارٹیوں کا متبادل بننا تھا، اس نے پہلی 2 پارٹیوں کو یکجا کر کے ایک پارٹی بنا دیا اور خود دوسری پارٹی بن گئی۔ اب پھر ہمارے پاس 2 ہی پارٹیاں ہیں، ایک نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کا ملغوبہ اور دوسری تحریک انصاف۔ بعض خوشگمان قسم کے امید پرستوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن گئی ہے اور اس نے اس مرحوم پیپلز پارٹی کی جگہ لے لی ہے جو حقیقی طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہوا کرتی تھی، لیکن زرداری صاحب کے ہاتھوں وفات پا گئی ہے۔ لیکن ابھی تک ہم تل حقیقت سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو سکے کیونکہ ہمارے ہاں کوئی پارٹی حقیقی طور پر جمہوری پارٹی نہیں، ایک بھی پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی عوام کی پارٹی نہیں۔ اقتدار سے نکالے جانے کے بعد عمران خان اور ان کی پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ثابت نہیں ہوئی، بلکہ اس کا غصہ اسٹیبلشمنٹ کے اس چہرے کے خلاف تھا جو اس وقت سامنے تھا۔ جیسے ہی وہ بدلے گا، تحریک انصاف پھر وہیں کھڑی ہوگی۔ اگر کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے تو کسی سطح پر بھی اصولی موقف کی حامل اور کسی حد تک جمہوری پارٹیاں ہمارے پاس نہیں۔ صرف یہ ہوا ہے کہ مجموعی طور پر ایک بڑی پارٹی جس کی تمام قیادت ایک جیسی ہے، محض ضرورت کے تحت اپنے آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 نام اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ عزائم، مقاصد اور شخصیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ہلکی سی جھلک یہ ہے کہ تحریک انصاف بھی اپنے تمام دعووں سے پھر رہی ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے عرصہ ہوا گھوم پھر گئے اور جناب آصف علی زرداری آج کے نئے پیر پگاڑا ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہر لمحے دستیاب ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب گرد بیٹھ جائے گی اور نئے انتخابات کا اعلان ہوگا۔ تمام سیاسی حریت پسند ہتھیار پھینک چکے ہوں گے اور ہر کوئی طاقتوروں کے سامنے 2 زانو ہوگا کہ اس کو اقتدار میں لایا جائے اور وہ آخری سانس تک تابعدار رہے گا۔ نواز شریف، عمران خان، شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، چودھری پرویز لائی، بلاول بھٹو، ولیہاں کے جانشین، درجنوں بلوچ سردار اور تحریک البیک کے مجاہدین تمام ایک ہی صف میں ہوں گے۔ المیہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی بساط پر کسی وقت کوئی سچا نظر آتا ہے اور کوئی جھوٹا۔ جیسے ہی بساط کے مہرے بدلیں گے، نئے کردار تفویض ہوں گے اور پھر دیکھیں کون کتنے عرصے کے لیے سچ بولتا ہے اور کب جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔